اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقابلہ کیا اور میں نے کافر کو قتل کر دیا, اور میرے یہ جو ساتھی عبداللہ بن جہش تھے انہوں نے جو دعا کی تھی اللہ جل شانہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور یہ شہید ہوئے, اور ان کا مسئلہ بھی. ایک اور صحابیہ ہیں ہندہ بنت عمرو بن حزام رضی اللہ تعالیٰ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا بھائی بھی شہید ہوا, بیٹا بھی شہید ہوا اور خامد بھی شہید ہوا. بیٹا بڑا سہارا ہوتا ہے, ماؤں کا بڑا مان ہوتا ہے, اولاد کے دکھ بڑے عجیب ہوتے ہیں, انسان ساری زندگی نہیں بھولتا. میری پھپھو ہیں, ان کا بیٹا, بہو, بیٹی ایک حادثے میں, کار حادثے میں گٹھے فوت. وہ تقریباً میرے خیال میں کچھ 12-15 سال ہو گئے اس واقعے. 2-3 سال پہلے میں گیا تو وہ قبروں پہ بیٹھی ہوئی تھی عصر کے بعد, یہی سردی کا وقت. تو والد صاحب نے پوچھا کہ اس وقت سردی میں آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ تو فرماتی ہیں میں بس بچوں سے باتیں کرتی تھی. ماں اولاد کا دکھ بھولتی نہیں ہے, بیوی خامد کا دکھ بھول جاتی ہے, ماں باپ کا دکھ بھی انسان بھول جاتا ہے, لیکن یہ جو ماں ہوتی ہے یہ اپنے بیٹے خصوصاً اولاد کا دکھ, بیٹا ہو اس کا دکھ بھولتی نہیں ہے, تازہ رہتا ہے, یہ غم یاد رہتا ہے. ہندہ بنت عمرو بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں. جب اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی نا تو صحابہ اور صحابیات دوڑے احد کی طرف لپکے, یہ کیا ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید ہو. تو یہ آ رہی ہیں اور راستے میں خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے, آپ کا خامد شہید ہو گیا ہے, آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے. سیدھا جا کے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی اور کہتی ہیں شکر الحمدللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیا. بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں, خامد کی کوئی پرواہ نہیں, بھائی کی کوئی پرواہ نہیں, پرواہ ہے تو صرف اور صرف حضور کی کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور انہوں نے ان تینوں کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے خامد کو, انہوں نے اونٹ کے اوپر سوار کیا. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے خامد تھے. تو اب اونٹ کا رخ کر رہی ہیں مدینہ کی طرف, اور اونٹ بیٹھ جاتا ہے, آگے نہیں جاتا. تینوں جنازے اس اونٹ پہ لاتے ہوئے, اور جب اونٹ کا رخ کرتی ہیں واپس احد کی طرف تو اونٹ چلنا شروع کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یاد کرو, اس نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی, اس نے کچھ کہا تو نہیں تھا. تو ان کی اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں کہ ہاں حضور مجھے یاد آیا, انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں اور میں وہاں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں, اور میں واپس اپنی قوم میں بغیر شہادت کے نہیں آنا. اور ان کی اپنی حالت یہ تھی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ٹانگ سے لگڑا کے چلتے تھے, اور ان کے 4 بیٹے جہاد میں شریک تھے, 5ویں یہ خود تھے. تو بیٹوں نے منع کیا, اللہ کے نبی کے پاس خود تشریف لائے, فرمایا حضور یہ مجھے منع کر رہے ہیں. حضور نے دونوں کو مخاطب کیا, بیٹوں سے کہا کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اسے کیوں روکتے ہو نیک کام سے, شاید کہ اللہ نے اس کے مقدر میں شہادت لکھی ہو. اور حضرت عمرو بن جموح سے ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہاری تو ٹانگ درست نہیں ہے, اللہ نے یہ عذر قبول کیا ہے, معذور جنگ میں نہیں جا سکتا, جہاد میں نہیں جا سکتا, اس کو جو ہے وہ اجازت ہے, رخصت ہے, اگر تم جانا چاہتے ہو پھر بھی تمہاری. یہ جذبہ بزرگوں کا, بڑوں کا, بڑی عمر کے لوگوں کا, 4 بچے بھی جہاد میں شامل ہیں پھر بھی خود اللہ کے راستے میں نکل. اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت نصیب. یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل حضور کی محبت سے معطر ہو جائیں. اللہ کی قسم اس زمانے میں حضور کی محبت کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے پلازے ہیں, یہ جو بہترین قسم کی نئی لگژری لائف کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے, اور بہترین کاریں اور آسائش اور آرام, ان آسائشوں, اس آرام اور اس رنگینی کی محبت نے اگر دل میں گھر کر لیا, حضور کی محبت دل میں نہ بیٹھی تو یہ ہمارا ایمان لے جائیں گی, یہ رنگینیاں ہمارا ایمان لے جائیں گی, نہیں چھوڑیں گی. اس لیے حضور سے محبت کرو. زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھاؤ یہ نہ دیکھا کرو میرے دوست نے کیا کیا, یہ نہ دیکھا کرو میرے بھائی نے کیا کیا, یہ مت دیکھا کرو میری بہن نے کیا کیا, میرے پڑوسی نے کیا کیا, یہ دیکھا کرو اللہ کے رسول نے, صحابہ نے کیا عمل, کیسی انہوں نے زندگی گزاری. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی گلی سے گزرتے
تو کئی دنوں تک پتہ چلتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، ایسی خوشبو لگاتے تھے، شہزادوں والی زندگی۔ لیکن جب غزوہ احد میں شہید ہوئے اور کفن دینے کی باری آئی تو ان کے جسم کے اوپر کفن کی چادر پوری نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سر کو ڈھانک لو اور ان کے پاؤں کے اوپر پتے ڈال۔ وہ چاہتے تو وہ رنگینی والی زندگی گزار سکتے، آسائش والی، آرام والی، سکون والی زندگی گزار سکتے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دل سے وہ ساری محبتیں نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈال۔ اور اعزاز اللہ کے نبی نے کیا دیا کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کا علم تھا، جو مسلمانوں کا جھنڈا تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے۔ ہمارے نمازی تھے سلیم صاحب، اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، کیا انہوں نے عجیب اللہ سے دعا کی، اللہ سے التجا کی کہ مدینہ میں ان کو موت آئی، سب کو حضور۔ میں سفر پہ تھا پچھلے دنوں، مجھے ان کا ایک میسیج آیا واٹس ایپ پہ، کہنے لگے میں اس وقت حرم میں ہوں، مکہ میں ہوں، اور میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن رش بہت زیادہ تھا، میں بیٹھ گیا۔ تو ایک بزرگ آئے کوئی میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دعا پڑھو اور میرے ساتھ چلتے چلتے میں حجر اسود تک پہنچ گیا۔ میں نے بوسہ دیا اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے وہ بزرگ نظر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا کہ دعا کر رہے تھے، اللہ قبول فرمائے۔ آخری وقت میں سفر میں تھا، میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ کون سی دعا مانگی، میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر دی۔ افسوس ہے کہ کاش میں ان سے وہ دعا پوچھ لیتا کہ کیا دعا آپ نے مانگی، کیا دعا ان بزرگوں نے بتائی جو آپ نے پڑھی اور اللہ نے آپ کے لیے راستے بنائے۔ وہاں سے عمرہ مکمل کیا، مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں روضہ رسول پہ دعا کی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حضور کا قرب نصیب کرے، حضور کے پاس ہی مجھے موت ہے۔ وہ روضہ رسول پہ حاضری دینے کے بعد واپس کمرے میں گئے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پہ فوت۔ اور یہ بدھ والے دن فجر میں ان کا جنازہ ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ سبحان ہائے ہائے، قابل رشک موت۔ وہ ہمارے ساتھ کے نمازی تھے، کیا ان کی تڑپ تھی، کیا ان کی طلب تھی، کیا انہوں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حجر اسود تک پہنچائی۔ کس دل سے، کس محبت سے وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، وہ کیا ندامت، کیا محبت، کیا اللہ کے نبی کا عشق اس وقت ان کے دل پہ سوار تھا کہ انہوں نے روضہ رسول پہ حضور کے پاس جا کے اللہ سے مانگا، اللہ میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا، ان کے پاس رہنا۔ اللہ نے ان کی، اللہ وہی ہے، اللہ کی قسم اللہ وہی ہے جس نے بدر میں فرشتے اتارے، جس نے اللہ کے نبی کی مدد کی، صحابہ کی، اللہ وہی ہے۔ بس میرا اور آپ کا ایمان وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، میرا اور آپ کا اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے جو صحابہ کا تھا۔ جیسے وہ اللہ سے مانگتے تھے، جیسا اللہ کی ذات پہ ان کا یقین تھا، جیسے وہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو یہ نہیں دعا مانگتے تھے اللہ ہم بچ ہی جائیں وہ منافق عبداللہ بن ابی کی طرح، بلکہ دعا کرتے تھے اللہ ہم تو شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم تو تیری ملاقات کے طلبگار ہیں، ہم تو اس گندی دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم تو تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں، تیری ملاقات چاہتے ہیں، قبر میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ایمان لے جائیں۔ خدا را اپنے اوپر رحم کر۔ اللہ کے نبی کی کثرت سے درود شریف پڑھا۔ میں نے جو عرض کیا، نمازیں اپنی پوری کریں، زکوٰۃ حساب کتاب کریں، اپنے روزے پورے کریں، حج فرض ہے تو ادا کریں، اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ دنیا کی ساری رنگینیاں، سارے فتنے، یہ صحابہ کے بارے میں بغض، یہ ختم نبوت کے حوالے سے شکوک و شبہات، یہ ایمان کے سارے ڈاکو، اللہ کی قسم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ۔ کیا نام؟ انس۔ اس بچے کے آج الحمدللہ 15 پارے ہو گئے۔ کتنے پارے ہو گئے؟ میر وہاج کھڑے ہو جاؤ۔ اس بچے کے بھی الحمدللہ 15 پارے ہو گئے۔ سب کہو سبحان۔ یہ کہ کم اعزاز ہے کہ وہ قرآن جو جبرائیل لے کر آیا لوح محفوظ سے اللہ کے نبی کے سینے میں، اور اللہ کے نبی کے سینے سے اللہ نے اس بچے پہ رحم کیا، 15 پارے اس کے سینے میں آ۔ یہ کوئی عام بچہ؟ یہ خوش نصیبی آپ بھی حاصل کریں۔ اس بچے نے 1.5 سال کے اندر ایک چھٹی بھی نہیں کی۔ خالہ کی شادی آئی، بھائی کی شادی آئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی بارش، کوئی بخار، کوئی موسم، اس بچے نے ایک چھٹی بھی نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھیجیں، اور والدین، کئی بچے یہاں سے چلے گئے،
والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، والدین کا ہی سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ شیطان بہت زیادہ بھگاتا ہے حفظ سے، اللہ کے قرآن سے۔ سب سے بڑا ہتھیار فتنوں کے خلاف یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ جو اس کی تلاوت زیادہ کرے گا، جو اس کا ترجمہ پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو فتنوں سے اللہ جل شانہ محفوظ رکھے گا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کے لیے مدرسے میں بھیجیں، حفظ کی درسگاہ میں بھیجیں، اور والدین ایسے نہ بنیں کہ ان کی آسائش آرام کو دیکھتے ہوئے ان کو نہ دین کا چھوڑے نہ دنیا کا چھوڑے۔ 5-7 پارے حفظ ہوتے ہیں بچے کے، وہ چلنا شروع کرتا ہے، اس کی تھوڑی منزل مشکل ہوتی ہے، یاد رکھنا، استاد کا پریشر ہوتا ہے، سبق کا پریشر ہوتا ہے، منزل یاد مشکل ہوتا ہے، وہ عجیب قسم کے بہانے کر کے مدرسے سے نکلتے ہیں۔ والدین کا کیا ہوتا ہے کہ جی بچہ یہ کہہ رہا ہے، بھیا والدین بن کے رہیں، ہمیں بیٹا حفظ کرنا ہے، نہیں چھوڑنا۔ ہاں بچہ کن ذہن ہے، اس کا اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے کہ وہ حفظ نہیں کرے، ایک الگ بات، لیکن بلا وجہ شیطان اگر بچے کو تنگ کر رہا ہے، آپ والدین بنے، ان کو خراب نہ کریں، بلکہ ان کو حفظ مکمل کروائیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان بچوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان 2 بچوں کے ساتھ دیگر بچے بھی 10 12 8 9 پارے ہوئے، تقریباً تمام بچے 5-6 پاروں سے اوپر ہی الحمدللہ۔ تو ابھی رمضان آئے گا، رمضان کے بعد آپ نے پھر داخلے ہوں گے، آپ نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، داخل کروائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ کے ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔